گایا نہیں جاتا، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، اور یہ سلام آپ کو نہیں کر رہا بلکہ آپ کی ماؤں کو کر رہا۔ میں نے سنا بزرگوں سے بڑوں سے کہ خون کی تاثیر ہوتی ہے، دودھ کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کو سلام تو آتے ہی کہہ دیا تھا، اب ان پاک بازباؤں کو میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اور تمہیں دودھ بعد میں پلایا ہے، دودھ پہلے پڑا ہوا ہے۔ یہ اس دودھ کی تاثیر ہے، یہ اس دودھ کا اثر ہے، اور کتنا کریم ہے وہ رب کہ کائنات میں ازل سے کرم کرتا آیا ہے، سب پہ فضل کرتا آیا ہے، لیکن جو پہلے تھے ان کو فضل دیا ہے، اور آپ وہ ہے جنہیں فضل عظیم عطا کرا۔ سبحان اللہ۔ وہ خود نگاہوں میں آنے سے رہا، موسیٰ جیسے بنتی کر گئے سامنے آ، لیکن نگاہوں میں آنے سے رہا۔ اس کی صفات بھی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ توجہ، کیوں کہ صفات ذات کا پتہ دیتی ہے، اور صفات ذات سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ وہی آپ سے کہے حضرت یہ آپ تقریر کر رہے ہیں، یہ آپ کا بولنا آپ کی صفت ہے، ہم آپ کی یہ صفت آپ سے جدا کر لیتے ہیں، کر سکتا ہے کوئی؟ بولیے۔ دھوپ ہوتی ہے نا سورج کے ساتھ، اسی کا فیض ہوتا ہے، کوئی دھوپ کو سورج سے جدا کر سکتا ہے؟ گویا صفت موصوف کا پتہ دیتی ہے۔ اگر کما حقہ صفت سامنے آ جائے تو پھر موصوف سے چھپنے کی کیا بات؟ لیکن کمال ہے اس رب کریم کا کہ اس نے اپنی ذات کو تو پردے میں رکھا، لیکن اپنی ایک صفت رحمت کو محمد کا نام دے کے زمانے کے سامنے کھڑے رکھا۔ پوچھئے اساتذہ سے، پوچھئے علماء سے کہ رحمت اتنی بڑی صفت ہے۔ چلیے بات کو اور آسان کرتا ہوں، حضور توجہ رکھیے گا، بات کو اور آسان کرتا ہوں۔ ربوبیت بغیر رحمت کے ہوتی ہے، ربوبیت بغیر رحمت کے ہوتی نہیں، بغیر رفت قلبی، بغیر رقت قلبی کوئی پالا جا سکتا ہی نہیں۔ مثال ماں، اس کے اندر رحم کا جذبہ ہے، باپ اس کے اندر بھی رحم کا جذبہ ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہ، دونوں کے اندر رحمت موج زن ہے۔ اور یہاں سے میں قرآن کی اس بابرکت حصے سے واضح کر رہا ہوں، جہاں رب العالمین نے ربوبیت کا ذکر کیا تو نشو و نما میں ساتھ رحمت کا بھی ذکر کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ پالنے والا تو تھا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی شے کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچاتا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور کائنات کا جملہ دے رہا ہوں، کائنات کا پہلا اور آخری چلو
کوئی ہے تو وجود محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو رب ہونے پر بھی جب ناز کرتا ہے تو رب محمد کی قسم اٹھاتا ہے. سبحان اللہ ربوبیت کا رحمت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. سپوز فرض کیجئے ایک ماں ایک بچے کو جانتی ہے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. جنت ایسے ہی قدموں کے نیچے نہیں آ گئی. ایک لمحے کے لیے تجھے مجھے جانتے ہوئے ماں نے موت سے آنکھیں چار کی تھی. پھر سن جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے اور تجھے جانتے ہوئے ماں نے موت سے آنکھیں چار کی تھی. ماں نے بچے کو جنم دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو. اسے اپنی ہوش نہ رہی. مینٹل ہو گئی, پاگل ہو گئی. مثال دے رہا ہوں, ممکن ہے, توجہ کیجئے. اب ماں تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتی, بچے کو پہچانے گی. دیوانی ہو گئی. اب جب وہ دیوانی ہو گئی, جنا تو ہے, کما حقہ پرورش اپنے بچے کی نہیں کر سکے گی. ایک یہ ماں ہے, ایک وہ ہے جس نے بچہ جنا بھی ہے, باہوش بھی ہے, جو ہی بچے کو جنم دے گی. ساری تکلیفیں وجود کی, ساری اذیتیں اپنے بدن کی بھول کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. اور میں کہتا ہوں اس لمحے جو فطرت مسکرا رہی ہوتی ہے, ایک تو اس کی گود میں بچہ فطرت بن کے آیا ہے, اور جو اس دکھ کے کرب کے لمحات سے گزر کر جب اپنے ثمر کو اپنی گود میں دیکھتی ہے اور ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, وہ بھی فطرت کی مسکراہٹ ہے. اب ماں باہوش ہے, بتائیے سینے سے لگائے گی کہ نہیں, اس کا منہ چومے گی کہ نہیں, بولیے نا, باری باری جائے گی. ہر انداز میں, ہر انداز کی جو وارفتگی پائی جاتی ہے اس کو یاد کرے گا. گویا ایک ماں وہ ہے جو پاگل ہو گئی, اسے اپنی ہوش نہیں ہے, تو بچے کو کیا دیکھے. اب وہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتی, دوسری سینے سے جدا نہیں کرتی. وجہ کیا ہے, باہوش ہے, اور ثابت کر رہی ہے کہ جو باہوش ہو وہ قرب, لطف و عنایت اور محبت سے اپنے بچے کو نوازتی ہے. صاحبان بتانا یہ چاہتا تھا, شفقت اتنی دیر تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ کسی کے دل میں وہ جذبہ نہ رکھ دیا جائے. اب رب کائنات ربوبیت کا تاج اپنے ہاں رکھتا ہے, ربوبیت کا آج اللہ کے ہاں ہے, اور رہ گئی رحمت تو ارشاد فرمایا, زمانے والوں مجھے پالنے کے لیے رحمت ضروری ہے, پال میں تمہیں رہا ہوں, اور رحمت کے لیے میں محمد کو عطا کرتا ہوں. آپ کہیں گے حضور تو اب آئے,
حضور تو اب آئے، اس سے پہلے بھی تو کئی پلے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن صاحبان ذرا تھوڑا سا اس خانے کو بھی ہلائیے۔ اس میں رب العزت نے بہت نایاب چیز رکھی ہے۔ میں ایک دن سوچنے بیٹھ گیا، وہ ہر چاہت کا قادر ہے، چاہتا تو دل یہاں پہ لگا دیتا، گردہ یہاں پہ لگا دیتا، دماغ یہاں پہ رکھ دیتا۔ سوچ رہا تھا میں تو جواب یہ ملا کہ اس کو اوپر اس لیے لگایا ہے تاکہ تیری سوچ اوپر کی رہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا، سوچنا چاہیے کیونکہ حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اعتراض کر دیا گیا کہ حضور تو کچھ صدیاں پہلے ظہور پذیر ہوئے، آپ سے پہلے کئی آئے، کئی پڑے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جہان میں تو رہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سمجھدار آدمی بولے گا، توجہ، وہ کسی نہ کسی جہان میں تو رہے، وہ چاہے جہان کن ہو، توجہ، چاہے جہان کن ہو یا کن کے نتیجے میں سامنے آنے والا جہان ہو، ہے تو ایک جہان، پھر جو سامنے جہان آیا اس میں رب لم یزل نے بے شمار تخلیقیں مراحل کرنا شروع کر دی۔ صاحبان توجہ کیجئے، جہان سے کئی جہان اور ہر نو کا اپنا جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں اس میں انسانوں کا جہان الگ ہے، کیڑیوں کا جہان الگ ہے، سبحان اللہ، ہاتھیوں کا جہان سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنے اپنے جہان میں ہے، ایک جہان میں پرت در پرت کئی جہان رب نے رکھے۔ اب جتنے جہان بنتے چلے آئے، یا اللہ ان کو تو پال رہا ہے، ان کو تو پال رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر جہان میں پلنے کا طریقہ مختلف ہے۔ آپ اس جہان میں ہیں نا، جو موجود ہے یہاں بیٹھے ہیں، ذرا کہیے ہاں ہم اس جہان میں موجود ہیں۔ یہاں آپ پل رہے ہیں، لیکن پلنے کے لیے یہ دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اس سے ذرا پچھلے جہان میں چلیے، یہ دروازہ بند تھا، سمجھ آ رہی بات کی؟ سبحان اللہ۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس سے اگلے جہان میں چلیے، وہاں اصالِ ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر جہان میں انسان پل رہا ہے۔ کہیں ایسا جہان بھی ہے کہ جس میں اپنا جلوہ دکھایا جا رہا ہے اور اپنی شناخت اور پہچان کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس جہان کا پلنا تھا۔ اس سے بھی ایک خاص جہان تھا جس میں مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی رفعت اور مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں کا پلنا دیدار محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر جہان کے تقاضے مختلف ہیں۔ ہم یہاں اس جہان میں ہیں، پال رہا ہے پروردگار۔ ہم جب اس جہان میں تھے، عالم ارحام، ذرا بیت دل لگائیے، تصور کیجئے، پیچھے چلیے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک اور جہان میں وقت گزار کے آئے ہیں، وہ ہے ماں کا پیٹ۔ اس سے پچھلا جہان عالم ارواح، بزم انبیاء، ملائکہ کا جہان،
جنت و جہنم کے جہان، ہوا فضا خلا کے جہان، ارے پیچھے چلتے چلے جائیے، پھر وہی پہلا جہان کون کا؟ اور رب کائنات نے کوئی ایک جہان بتا جس کے لیے تیرے اور میرے نبی کو رحمت نہیں بنایا ہوا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ آدم عرصہ ہوا گزر گئے، نوح عرصہ ہوا گزر گئے، جناب ابراہیم عرصہ ہوا چلے گئے، زمانہ بیت گیا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن کسی نہ کسی جہاں سے چلے، کسی نہ کسی جہاں میں رکے، کسی نہ کسی جہاں میں آئے۔ گویا بتانا چاہتا ہوں رب لم یزل نے مصطفیٰ کریم کی رحمت کی اس دامن کو اتنا پھیلایا ہے کہ کوئی جہان حضور کی رحمت سے خالی نہیں رہا۔ صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت تھا۔ مثال کئی صدیاں روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے۔ رب سنتا تو تھا، جواب نہیں آتا تھا۔ جواب کب آیا؟ جب رب کے ساتھ رحمت کا ذکر کر گیا۔ سبحان سمجھ آئی؟ میں نے حضرت سے کہا تھا توجہ رکھے، کنیکشن لگا ہوا ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سمجھ گیا؟ سبحان اللہ۔ حضور کے ذکر کی لفظ میں تو وہ ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربوبیت تو تھی، کتنے سال پکارتے رہے، رب نے زمانے کو بتانا چاہا، دیکھو تمہارا رب، تمہارا باپ۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، رب نے زمانے کو بتانا چاہا کہ تمہارا اب رب رب پکارتا رہا۔ ہم سنتے تو تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ ارے ہماری جانب سے اگر پیغام محبت چاہیے تو رب کے ساتھ اس کے محبوب کا نام تو شامل کر کے دیکھو۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ کون سی؟ جس دعا کے اول و آخر نام محمد شامل نہ ہو۔ اگر خدا کے ہاں دعا کو مستجاب کروانا ہے تو کہتے ہیں کہ درود مصطفیٰ پڑھا کرو، دعا کیا کرو۔ جب درود پڑھ کے دعا کرو گے رب کائنات کرم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی یہ فارمولہ کہاں سے سیکھا؟ یہ بات کہاں سے لی؟ کہا میرا باپ آدم رب رب کہتا رہا، رب سنتا تھا، جواب نہیں آتا تھا۔ جب رب کے ساتھ مصطفیٰ کا نام شامل ہو گیا پھر دعا شرف باریاں بھی پا گئی۔ صاحبان توجہ کیجئے، یہ کریم وہ کریم ہے جس کا ذکر ایک دور میں نہیں، ایک زمانے میں نہیں، صاحبان لوگ کھڑا کرتے ہیں دکان پہ، چوک میں، سڑک پہ، یار اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنی فضول خرچی کرتے ہو، تم اتنے پیسے لگا دیتے ہو اور نبی کے ذکر کی محفل سجا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں ظالمو، ہم تو صرف چند روپے لگاتے ہیں، پوچھو جا کے رب سے جس نے ذکر مصطفیٰ کے لیے چاند سورج ستارے سجا دیتے ہیں۔
ذکر مصطفیٰ جاری تھا، جاری ہے، جاری رفعنا لک ذکرک ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور فرش والے کی شوکت کا علوم کیا ہے؟ یہ الگ عنوان ہے، الگ گفتگو ہے، لیکن میں وقت کا پابند ہوں، ٹھیک 11:15 چھوڑوں گا میں۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کوئی جانتا ہے مقام محمد مصطفیٰ؟ اس زمانے نے ایک وہ بھی دیکھا جس کے سر پر تاج تھا علمیت کا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس زمانے نے ایک وہ بھی دیکھا جس کی پشت میں ہزاروں نبیوں کا نور تھا۔ اس زمانے نے ایک وہ بھی دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تھا تو پانی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اس زمانے نے ایک ایسا بھی بات کمال دیکھا کہ جو عصا پتھر پہ مارتا ہے، جتنے قبیلے ہیں اتنے چشمے جاری کر دیتا ہے، جتنے قبیلے ہیں اتنے دریا میں رستے بنا دیتا ہے۔ اس زمانے نے ایسا بھی بات کمال دیکھا جو مردے کو ٹھوکر مارے زندہ کر دیتا ہے، نہ پینے کو بادر ساز اندھے کو بینائی کی قوت و طاقت عطا کرتا ہے، ابرس کے مریض کے بدن کو اس طرح چمکا دیتا ہے جیسے کہ چاندی کا بنا ہوا ہو۔ اس زمانے نے ایک وہ بھی دیکھا جس نے ساری زمین میں حکمرانی کی۔ اس زمانے نے ایک فرد ایسا بھی دیکھا کہ رب کہتا ہے کہ میں نے ہوا کو اس کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ جاتے جاتے بات کر رہا ہوں، اس زمانے نے ایک وہ بھی دیکھا، رب کہتا ہے میں نے ہوا کو اس کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ گویا جب ہوا سلیمان کے کنٹرول میں آئی، جس کی چاہے ہوا جاری کر دے، جس کی چاہے بند کر دے۔ میرا وقت لے رہے ہیں، میں اپنے وقت نہیں لینا دوں گا، توجہ کیجیے۔ سیدنا سلیمان ہوا کنٹرول میں ہے، جہاز بغیر ایندھن کے فضا میں پرواز کرتا ہے۔ صاحبان اتنے باکمال آئے، اتنے عظمتوں والے آئے، لیکن معراج کی رات ہاتھ باندھے سب بسب سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ علمیت کی علمیت کے تاج والا، ہواؤں میں اڑنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اور اندھوں کو آنکھیں دینے والا، لوہے کو پانی کی طرح نرم کرنے والا، سب پیچھے ہیں، سب کی جان محمد آ گئے ہیں، سب سے اللہ ذکر والے آ گئے ہیں۔ یہ عظمت اور رفعتوں اور شانوں والے تو ہیں، لیکن جن کی وجہ سے ان کو شانیں ملی ہیں وہ آمنہ کمال کو سبحان اللہ وما علینا